بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. سال 2026 کا آغاز ہو چکا. آج ہے 1 جنوری اور دن ہے جمعرات کا. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. عمران خان صاحب سے آج ملاقاتوں کا دن ہے. ملاقاتیوں کی فہرست اڈیالہ جیل کے حکام تک پہنچ چکی ہے. آج پارٹی رہنماؤں نے ملنا ہے اور یہ عدالتی حکم بھی ہے اور جیل مینول اور جیل قوانین کے مطابق کوئی ان کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کر نہیں سکتا. جن رہنماؤں نے آج ملاقات کے لیے جانا ہے ان میں ڈاکٹر امجد ہیں، سبقت اللہ ہیں، عثمان بطانی ہیں، جمال احسان ہیں، اقبال خٹک ہیں اور شعیب امیر اوان ہیں. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے، لیکن اس بات کا قوی امکان ہے، 100% یقین ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اور اس بات کا ثبوت جو ہے وہ عالمی ذرائع ابلاغ سے بھی ہو رہا ہے. اور آسٹریلین میڈیا نے تازہ ترین جو آرٹیکل شائع کیا ہے اس میں واضح طور پر بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو انتہائی غیر انسانی سلوک کے ساتھ جیل میں رکھا ہوا ہے اور ان کو نامناسب اور سب سٹینڈرڈ جو ہے ماحول میں ان کو رکھا ہوا ہے، جس میں ان کو انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اور ان کو کوئی عارضہ بھی لاحق ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے اقوام متحدہ کی رپورٹس بھی یہ کنفرم کر رہی ہیں. تو یہ تو ہے آج کی صورتحال. سال نو میں بھی سال نو کا آغاز جو ہوا اس میں بھی پاکستان میں صرف عمران خان نہیں بلکہ بہت سارے سیاسی قیدی، سیاسی رہنما، میڈیا پرسن، سہارا برکت جو ہیں ان سمیت بہت سارے لوگ جیلوں کی سزا کاٹ رہے ہیں اور ناکردہ گناہوں کی سزا ان کو مل رہی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے جناب فیلڈ مارشل کا اور جو پروگرام ہے، پولیٹیکل پروگرام ہے، اور اس کو وہ ٹو نہیں کر رہے. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ نہیں رہے اور جو ایک جعلی نظام قائم کیا ہوا ہے اس کا سپورٹ نہیں کر رہے. لیکن معاملات یہ ہیں کہ سال 2026 کا آغاز ہے. جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور جو اب سوچا جا رہا ہے کہ بہت کچھ ہو گیا اور ایکسٹینشن ہو چکی ہے، 5 سال کے لیے ہو گیا ہے کام اور استثناء ساری عمر کے لیے لے لیا گیا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ فکر نہیں ہے. تو اب ذرا تھوڑا سا پاکستان کی بھی فکر کی جائے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سٹک ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو موصولہ اطلاعات ہیں، اس کے مطابق یہ نظام چلنے کے قابل نہیں ہے اور اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ذرا تھوڑا سا اس ساری صورتحال کو چینج کیا جائے کیونکہ یہ کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، وہ یہ رہا ہے کہ انٹرنل پریشر بہت ہے. انٹرنل پریشر اس لیے کہ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے درمیان مجموعی طور پر بہت زیادہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، بلکہ بڑھ چکے ہیں. اور اب عوام میں وہ عزت اور تکریم نہیں ہے جو کہ ہوتی تھی کسی زمانے میں. اور خاص طور پہ جو ہے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پچھلے 3.25 سال سے اور خاص طور پہ جو پچھلے 3 سال ہیں اور 9 مئی کے بعد جو ایک عذاب مسلط کیا گیا ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر بہت ساری صورتحال مخدوش ہے. یونیفارم کے ساتھ آپ باہر جا نہیں سکتے اور یہاں تک کہ جو ہمارے فوجی افسران ہیں، فوجی بھائی ہیں، افسران، سپاہی، نوجوان، سب کے سب وہ ان کی فیملیز بھی ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب بہت ہو گیا، ہمیں بھی عزت کے ساتھ جینا ہے اور ہمیں بھی کچھ تھوڑی سی آزادیاں چاہیے. اس ساری صورتحال کو تبدیل کیا جائے. جو ریٹائرڈ ہمارے سینئر فوجی افسران ہیں، ریٹائرڈ جرنیل ہیں، سینئر فوجی قیادت ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ بھی اس بات کا وقتاً فوقتاً اظہار کرتے رہتے ہیں. اس لیے اب جو اشارے مل رہے ہیں ان کے روشنی میں اگر دیکھا جائے اور کچھ معلومات بھی ہیں کہ یہ سسٹم اب چلنے کے قابل نہیں، اس کے بارے میں کچھ ورکنگ کی گئی ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3-4 آپشن جو ہیں وہ زیر غور ہیں کہ کس طریقے سے فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے اور عمران خان کے ساتھ معاملات کس حد تک حل کیے جانے چاہیے. کیونکہ عمران خان صاحب جب تک جیل میں ہیں وہ ایک دیوتا ہیں اور وہ ایک بالکل ہر روز ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے
اور وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. جو اس وقت سچویشن ہے جس کی وجہ سے بند کمروں کے اجلاسوں میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، سیاسی بحران ہے، عدم استحکام ہے ہر اعتبار سے، اس کی وجہ سے اب پاکستان کے معاملات کو ایز اٹ از چلانا بہت مشکل ہے. اسٹیٹس کو کے ساتھ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ایسا نہ ہو کہ اس جعلی نظام کو بچاتے بچاتے ہم کوئی بڑا نقصان کر بیٹھیں. اور خاص طور پہ اب ایسے اشارے موصول ہو رہے ہیں کہ اس حکومت کا چل چلاؤ ہے. کم از کم یہ جو سیٹ اپ ہے جسے ہائیبرڈ رجیم کہتے ہیں، ہائیبرڈ پلس کہتے ہیں، جس میں جعلی فارم 47 دے کے ایک خاندان کو مسلط کیا ہوا ہے، اس نظام کا چلنا محال ہے. جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں اور غیر سیاسی تبصرہ نگار سمجھے جاتے ہیں، تجزیہ کار سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی، اور ایسے بہت سارے سینئر لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں، جن کو سول سوسائٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور این جی اوز کے نمائندے بھی کہہ سکتے ہیں، غیر سرکاری تنظیموں کے، اور ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے. اب ان کی طرف سے بھی یہ اشارے آ رہے ہیں، یہ تجزیے ہو رہے ہیں، یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ موجودہ جو حکمران ہیں، یہ رژیم جو ہے، یہ پاکستان کے معاملات کو آگے بڑھانے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہر روز کوئی نہ کوئی مل، کوئی نہ کوئی کارخانہ بند ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی، غیر ملکی کمپنی، بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ پاکستان سے کاروبار سمیٹ کے نکل رہے ہیں. سرینا ہوٹل سوات 40 سال سے چل رہا تھا، اور کل اطلاع آئی ہے کہ 1 جنوری یعنی کہ آج سے سرینا ہوٹل سوات جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں ٹورزم نہ ہو، سیر و سیاحت نہ ہو، اور ہوٹل جو ہے، ہوٹل انڈسٹری جو ہے وہ بند ہونے کی طرف جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ حالات کافی مخدوش ہیں. تو 40 سال سے قائم سوات میں سرینا ہوٹل بند کر دیا گیا ہے آج سے. اس کے ساتھ ساتھ 25 غیر ملکی کمپنیاں جو ہیں وہ جا چکی ہیں مجموعی طور پر 3 سالوں میں، اور صرف 2025 میں 5 غیر ملکی کمپنی جو ہیں وہ انہوں نے اپنا کاروبار سمیٹا اور پاکستان سے رخت سفر باندھ لیا. اور یہ جو 25 غیر ملکی کمپنیاں پاکستان سے گئی ہیں، یہ کوئی عام نہیں ہیں، بلکہ عالمی سطح پہ شہرت یافتہ ہیں، اور کئی دہائیوں سے پاکستان میں اپنا کاروبار کر رہی تھیں، کارخانے تھے، سب کچھ تھے، لیکن انہوں نے اپنا کاروبار موسٹلی بند کر دیا یا محدود کر دیا، یا پھر کسی اور ملک میں وہ شفٹ ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 5000 ڈاکٹرز، 11000 انجینئرز اور 13000 اکاؤنٹنٹس سمیت ہزاروں پروفیشنلز جو ہیں پڑھے لکھے، وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور انٹرنیٹ سروس بند ہونے کی وجہ سے $1.5 ارب کا نقصان ہو چکا ہے 1 سال میں. اس کے ساتھ ساتھ فائر وال کے ذریعے آواز کو دبایا گیا، ڈیجیٹل میڈیا کو دبایا گیا، سوشل میڈیا کو ہر اعتبار سے وہ ایک فائر وال لگائی گئی. اور وہ فائر وال صرف اس لیے لگائی گئی کہ حکومت کا جو بیانیہ ہے، وہ بیانیہ باز اور بیانیہ ساز جو ہے وہ ناکام ہو گئے، اور ان کا کام نہیں چل رہا. اس لیے فائر وال لگائی گئی، اربوں روپیہ خرچ کیا گیا، اور لیکن معاملہ جو ہے اس کے باوجود اس موجودہ رجیم کا جو امپریشن ہے، جو پرسیپشن ہے، وہ نہیں ٹھیک ہو سکا، اور پاکستان کے عوام میں ان کو پذیرائی نہیں مل رہی. حالیہ ضمنی الیکشن میں جو نتیجہ آیا وہ وہی نتیجہ تھا جو کہ 8 فروری 2024 کو آیا تھا، اور عوام پاکستان کے بالکل وہیں پہ کھڑے ہیں، اور اس جعلی نظام کو، ان جعلی خاندانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے باوجود کہ اس وقت پچھلے 3 سالوں سے ہماری ملٹری لیڈرشپ اور ہماری جعلی سرکار جو ہے وہ یک جان 2 قالب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس جعلی سرکار کو مکمل طور پر ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اپوزیشن کو مکمل طور پر دبایا جا رہا ہے. 0 ٹالرنس کے ساتھ اپوزیشن اس وقت کام کر رہی ہے. ان کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ گرتے پڑتے مرتے اپنا کام کر رہے ہیں اور ایک مناسب کردار ادا کر رہے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آئین شکنی کے ساتھ ساتھ لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچھغری صاحب کی نامینیشن آئی ہوئی ہے، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. لیڈر آف اپوزیشن راجہ عباس جو ہے سینیٹر،
ان کی نامینیشن آئی ہوئی ہے، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں کے چیئرمین سینٹ بھی اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی بے اختیار نظر آتے ہیں اور وہ کوئی ایکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہر جگہ پائی جاتی ہے اور یہی معاملہ جو ہے وہ ہر طرف چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، اس دوران پارلیمان کو بھی غیر مؤثر کر دیا گیا اور اس کی بھی اس وقت کوئی وقت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہی کہ اگلی خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ اب جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ انتہائی مخدوش ہو چکی ہیں اور 16 جنوری کو آل پاکستان تاجرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پورے ملک میں ہڑتال کریں گے اور پورے ملک میں چوک جو ہیں وہ بند کریں گے۔ تو یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ 8 فروری 2026 کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھرپور قسم کی تیاری کر رہی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت متحدہ اپوزیشن جماعتیں کی بھی تیاریاں کر رہے ہیں اور ساری سچویشنز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ہے معاملہ اور یہ ہے سچویشن اس وقت پاکستان کی۔ اب آتے ہیں انہی وجوہات کی بنا پر اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوچ بچار یہ پائی گئی ہے، کیونکہ اب فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اپنے آپ کو وہ مکمل طور پر سیکیور سمجھ رہے ہیں کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم ہو گئی، 27ویں ہو گئی، ضرورت پڑی تو 28ویں بھی کر لی جائے گی اور گرفت مکمل طور پہ ہو چکی ہے ان کی سسٹم پہ۔ اور اگلی بات، اب ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے بالکل، اور استثنا وہ لے چکے ہیں۔ اب الیکشن جب وہ چاہیں گے تب الیکشن ہوں گے، جب تک وہ نہیں چاہیں گے الیکشن نہیں ہوں گے، اور کوئی ان کو مزاحمت کا سامنا بھی نہیں ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے اور متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں سے۔ ان کی طرف سے مزاحمت ہو رہی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مزاحمت کوئی بہت زیادہ تگڑی مزاحمت نہیں ہے، ان کو میں قابو کر لوں گا، کیونکہ گولی جو ہے وہ چل چکی ہے۔ مرید کے میں گولی چلی، 26 نومبر اسلام آباد گولی چلی، اور پھر 9 مئی کو گولی چلی، اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں گولی چلی۔ تو گولی چلانے کا بھی یہ شوق پورا کر چکے ہیں اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص مزاحمت نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا، اور وہ ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان دوری کا، اور وہ ہے پاکستان کے عوام آہستہ آہستہ ملٹری لیڈرشپ کی پالیسیوں کی وجہ سے فوج سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اور بار بار رپورٹس دی جا رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فیلڈ مارشل اس کو سننا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، اور اب معاملہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ رپورٹس کم جاتی ہیں اور کسی سینئر وقتاً فوقتاً کسی سینئر ایک افسر کو پکڑا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا جائیں، گپ شپ لگائیں، وہ چائے شائے پئیں ان سے، اور باتوں باتوں میں ان کو ذرا تھوڑا سا احساس دلانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے دنوں ایک ریٹائرڈ جرنیل تھے، 3 اسٹار جرنیل، اور کافی سینئر سمجھے جاتے ہیں، عزت ہے ان کی، اور ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں جناب فیلڈ مارشل سے۔ وہ گئے پچھلے دنوں ملنے کے لیے، اور وہ گئے اور انہوں نے صورتحال سے آگاہ کیا کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور اس چیز کو بہتر کیا جائے۔ تو اس کا مورد الزام جناب فیلڈ مارشل نے ٹھہرا دیا عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے، اور نام ظاہر ہے وہ نام نہیں لیتے، بلکہ کافی بہت زیادہ ان کا موڈ جو ہے وہ ایگریسو تھا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا جو 3 اسٹار جنرل گئے ہوئے تھے تو اس کے بعد پھر انہوں نے موضوع تبدیل کر لیا اور اپنے کولیگز کو آ کے بتایا کہ وہ ناقابل اصلاح ہیں اور وہ کسی قسم کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے، اس پہ عمل کرنا یا اس پہ راغب ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن اپنی جگہ ان کی ذاتی لڑائی، انا پرستی وہ اپنی جگہ، لیکن جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ریاست پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس سسٹم کو جانا چاہیے۔ تو جو آپشنز ہمارے نزدیک، جو میرے پاس اڑتی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور جو ڈسکشن چل رہی ہے، اس کو لنگر گپ کہیں یا پھر ادروائز اس کو سنجیدہ معاملہ لیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس میں 3-4 آپشن چل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی غور کیا گیا کہ کس طریقے سے ہم یہ غبارہ جو ہے
یہ ہم اس غبارے سے ہوا نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو سامنے آ چکی ہے کہ ایک سٹڈی یہ بھی ہوئی کہ یہ جو فوج اور عوام کے درمیان جو فاصلے بڑے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عمران خان سے محبت ہے عوام کی، یا پھر اس کی وجہ ان سیاسی خاندانوں کو جن کو انہوں نے مسلط کیا ہے، چچا بھتیجی کو، ان سے عوام کی نفرت ہے، وہ وجہ بن رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سٹڈی کی گئی اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بالکل ایسا ہے، اور یہ اگر یہ چہرے نہ لائے جاتے اور اگر کوئی اور چہرہ، نیوٹرل چہرہ لایا جاتا اور قدرے غیر سیاسی لایا جاتا، ٹیکنوکریٹ لے آتے، تو شاید اتنا رد عمل نہ ہوتا۔ لیکن اب ایک طرف عوام عمران خان کے ساتھ جڑ چکی ہے، عمران خان سے محبت کرتی ہے، دوسری جانب اتنی ہی نفرت اور اتنی ہی قدورت اس سیاسی خاندان کے بارے میں ہے عوام کی، اور وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے یہ ڈبل ہو گئی ہے، جو ہے نفرت کہہ لیں، اختلاف کہہ لیں، ڈبل غصہ ہو گیا ہے پاکستان کے عوام کو ملٹری لیڈرشپ سے، کہ جس ملٹری لیڈرشپ کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ قومی سلامتی کی ضامن ہے تو اور یہ کرپشن نہیں ہونے دے رہی، اور اگر وہی اس ٹولے کو لا کے مسلط کر دے گی تو پھر اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا پہلا آپشن یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیوں نہ اس خاندان سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے اور چچا بھتیجی کو گھر بھیج دیا جائے اور ان کو کہا جائے جی خدا حافظ، کیونکہ آپ کو ہم نے بہت ٹائم دیا اور بہت زیادہ جگہ دی اور آپ کا وزن ہم نے اٹھایا، لیکن آپ ہمارا وزن نہیں اٹھا سکے اور آپ ایک سیاسی بیانیہ بنانے میں ناکام رہے اور عوام میں پذیرائی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ جو ضمنی الیکشن ہوئے وہ اس کی زندہ مثال ہے کہ کہنے کو جو مرضی کر لیں، لیکن حقیقت سب کو معلوم ہے، آئی ایس آئی کو بھی، ایم آئی کو بھی، جی ایچ کیو کو بھی، ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی، آئی بی کو بھی، سب کو معلوم ہے، اسپیشل برانچ کو بھی، کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور یہ خاندان جو ہے اس کو جتنی بھی زیادہ بیساکھیاں دی جائیں گی وہ بیکار ہیں، اور یہ جب بھی اپنا فائدہ سوچے گا، اور اس کے علاوہ یہ جو اس وقت سیٹ اپ چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا سیاسی بیانیہ، اس کا وزن یہ خاندان اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اس کی سارا فوکس جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو مزید سزائیں ہو جائیں، خاص طور پہ 9 مئی کے مقدمے سزائیں ہو جائیں، پی ٹی آئی پر پابندی عائد کر دی جائے، عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا جائے، اور فوج اور عمران خان کی جو لڑائی ہے یہ بڑھتی رہے اور بڑھتی رہے، کیونکہ وہ اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ لہٰذا پہلا آپشن جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس خاندان سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، اور دوسرا آپشن کیا بچتا ہے؟ پیپلز پارٹی۔ تو پیپلز پارٹی اس سے کہتے ہیں کہ اگر اس خاندان سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے تو عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ ذرا تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ یہ اسٹڈی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لا کے اس خاندان کو فارغ کر کے ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے اور پیپلز پارٹی کو موقع دے دیا جائے، تو اس کا بھی کہتے ہیں کہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا رد عمل ہے پاکستان کے عوام میں، اور دونوں سے ہی عوام جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں اور پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا اگر فوج اور عوام نے قریب آنا ہے تو اس میں سے یہ ضروری ہے کہ اس نظام کو، اس سیٹ اپ کو ختم کر دیا جائے۔ اب اگلا سوال ہے کہ ان دونوں کو فارغ کرتے ہیں تو پھر ان کو قابو کیسے کیا جائے؟ پہلے ان کو قابو کرنا ہے اور ان کو ان کے سائز میں لے کے آنا ہے، اور جو بہت زیادہ یہ ہو چکے ہیں، اندھاتا بن چکے ہیں، اور وہ بھی فوج کی دی ہوئی طاقت سے، تو ان کو واپس لانا ہے۔ تو اس لیے اس کے کچھ طریقے سوچے جا رہے ہیں کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے جی آپشن کہ یہ کہ ان کو فارغ کیا جائے، کوئی ان ہاؤس تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سیٹ اپ کو رول بیک کیا جائے، اور ان ہاؤس تبدیلی کے بجائے ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ جائے 3 سال کے لیے، جیسے پرویز مشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے 3 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ لے آئے تھے، اور 3 سال انہوں نے کام کیا تھا، اور وہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کا بہت کامیاب تجربہ رہا۔ اس کے بعد پھر شوکت عزیز صاحب
ظفر اللہ جمالی کے ساتھ نہیں چل سکے تھے، وہ شوکت عزیز صاحب کے ساتھ چل رہے تھے، چلے وہ، اور آخر تک پھر مدت پوری کی پارلیمان نے 5 سال۔ تو لہٰذا یہ سوچا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ 3 سال تک رہے، اور اس دوران نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سب ایک ہی پھر تلوار سے ہانکے جائیں گے، اور 3 سال کے بعد اس دوران سچویشن بہتر ہو جائے گی، کوئی ڈسٹ بیٹھے گی، پاکستان کی اکانومی کو آگے بڑھایا جائے گا، اور ان چہروں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا خدا حافظ اور آپ آرام کریں اور ہمیں کام کرنے دیں۔ تو ایک یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ 3 سال کے لیے ہو جائے۔ پھر ایک اور آپشن ہے، وہ ورسٹ کم ورسٹ ہے جی، تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بجائے مارشل لا لگا دیا جائے تو اس کا چانس بہت کم ہے مارشل لا لگانے کا، وہ تو بہت کوئی بڑا ایونٹ ہو جائے، اور خدا نخواستہ کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ جائے، خدا نخواستہ ایسی کوئی ہو جائے، یا کوئی اور وجہ بن جائے جس کی آڑ میں یہ جو ہے وہ مارشل لا لگایا جائے، کیونکہ اس میں پھر جو خاص طور پہ مغربی ملکوں کی طرف سے اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ، یورپ، وہاں سے جو رد عمل آئے گا، اس رد عمل کا جو وزن ہے، کیا وہ پاکستان کی اس وقت گئی گزری معیشت جو ہے وہ اٹھا پائے گی، کیونکہ پاکستان کی معیشت تو قرضوں پہ چل رہی ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں اگر مارشل لا لگایا گیا تو مارشل لا ذرا مشکل ہے، اور اس کے لیے عالمی رد عمل بہت زیادہ آئے گا، اور یا پھر مارشل لا لگانا ہے تو پھر کوئی اور ملک، چائنا، سعودی عرب، یو اے ای اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، اس طرح کے ممالک جو ہیں، وہ پاکستان کا پھر سہارا بننے کے لیے تیار ہوں، اور مغرب کا جو پریشر آئے گا اس پریشر کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کو فیس کرنے کے لیے چائنا پھر کھل کر آئے۔ یہ بھی ایک پیپر ہے، یہ بھی ایک ریسرچ پیپر ہے، اس پہ بھی بات کی گئی ہے، اور یہ 3-4 آپشن ہے۔ اور پھر اس دوران ایک اور بات، اور وہ ہے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کا معاملہ، کیونکہ یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرق پڑے گا، کہیں کسی کی وجہ سے 40%، کسی کی وجہ سے 50% اور 30% فرق پڑے گا، لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جب ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہوگی اور اس سارے لوگوں کو گھر بھیج دیا جائے گا، تو پھر اس بات کا امکان موجود ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اپنی ذرا لائن اور لینتھ ٹھیک کرنے کا اور تھوڑا سا سوچ بچار کرنے کا موقع مل جائے گا، اور پھر وہ بھی ایک نارمل وے میں اس عبوری پیریڈ کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کی تیاریاں کریں۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ 3 سال کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 26 میں یہ آئے گا، کیونکہ ابھی پروسیس شروع ہوگا، سوچیں گے، کریں گے، تو 26 میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے 27، 28 اور 29 تک یہ 3 سال رہیں گے، اور پھر 30 جو ہے 2030 وہ پھر اس دوران 29 میں ہی جو ہے وہ الیکشن ہونے ہیں۔ تو 3 سال کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اور 3 سال پورے ہو جائیں گے 29 تک، 26 میں آتے ہیں تو 27، 28 اور 29، 2029 میں پھر جنرل الیکشن کا ڈور ڈالا جائے، اور عاصم منیر صاحب ہوں گے 2030 تک، اور اگر آنے والی حکومت کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اگلی اننگز کھیلیں گے اسی جماعت کے ساتھ، اسی حکومت کے ساتھ، اور پھر ان کو مزید 5 سال اگر لینے ہیں تو 2030 سے 35 تک، تو پھر یہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، اور اس میں کافی کام ہوا ہے اور کام ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ جناب بہت ہو گیا، انف از انف، اور اب پاکستان کا سوچا جائے، پاکستان کی معیشت کا عدم استحکام جو ہو رہا ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، اس سے ہم سب ڈوبیں گے۔ لہٰذا ان 2 خاندانوں کو بچانے کے لیے کم از کم پاکستان کو نہ ڈبویا جائے اور نہ ہی اپنے آپ کو ڈبویا جائے۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن، فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔